سانحہ فلسطین پس باید گرد بائے سلیم صافی۔ گزشتہ 1.5 ماہ حالات کی وجہ سے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا سے دور رہا تو ایک لحاظ سے اچھا رہا کہ فلسطین سے آنے والے دردناک مناظر کی فوٹیج بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ جس طرح فلسطینی بچے قتل کیے جا رہے ہیں، جس بربریت کے ساتھ فلسطینی مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کو مارا جا رہا ہے، وہ منظر دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ کی بار پہل حماس نے کی ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ ایران کی شہ پر حماس نے یہ قدم اٹھا کر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کی بہتری کے عمل کو سبوتاژ کروایا ہے، لیکن بہر صورت اسرائیل غاصب ہے، اور غاصب کے خلاف زمین کے اصل حقدار فلسطینیوں کو اقدام کا حق حاصل ہے، جبکہ دوسری طرف کمزور ہو کر بھی حماس نے زیادہ تر اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا، اور اسرائیل نے خود اپنے 300 سے زائد فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ لیکن اس کے جواب میں اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں کے معصوم اور غیر جنگی بچوں اور خواتین تک کو ہزاروں کی تعداد میں لقمہ اجل بنا دیا۔ دوسری طرف امریکہ اور دیگر مغربی طاقتیں اسرائیل کی مذمت تو کیا کرتیں، جنگ بندی کی کوشش بھی نہیں کر رہی۔ غیروں سے کوئی کیا گلہ کرے کہ ہم نسل اور ہم مذہب ہونے کے باوجود مصر نے اپنی سرحد تک غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بند کی ہے۔ واضح رہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ افغان مہاجرین کی رجسٹریشن پر معترض ہیں، لیکن نیشن اسٹیٹس کا تصور اتنی بڑی حقیقت بن چکا ہے کہ عرب اور مسلمان ہونے کے باوجود مصر اور دیگر پڑوسی فلسطینی مظلوموں کو پناہ دینے کی روادار نہیں، اور اپنی سرحدیں ان کے لیے بند کی ہیں۔ فلسطین کے المیہ کا دکھ صرف اس لیے نہیں کہ وہاں مظلوم انسانوں پر جارح اسرائیل ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، بلکہ بحیثیت مسلمان یہ ہم سب کے لیے کئی حوالوں سے مقدس سرزمین ہے۔ بیت المقدس صرف اس لیے مقدس نہیں کہ وہ قبلہ اول ہے، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ بیت المقدس کے لیے اس جگہ کا انتخاب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، جس کی تعمیر کا آغاز پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی۔ جس طرح سرزمین حجاز اللہ نے اپنی خدائی اسکیم کے تحت بنی اسماعیل کے حوالے کی، اسی طرح سرزمین فلسطین بنی اسرائیل کے حوالے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے عیسائی بھی بیت المقدس کو مقدس مان کر اس پر اپنا حق جتاتے ہیں، جبکہ یہودی اپنا حق جتاتے ہیں۔ لیکن مسلمان فلسطینیوں کا حق اس لیے مقدم ہے کہ یہ نہ صرف قبلہ اول ہے، بلکہ جن پیغمبروں کی اس سے نسبت رہی ہے، مسلمان ان سب کو نبی اور قابل احترام مانتے۔ لیکن افسوس کہ آج کے مسلمان حکمرانوں نے اس قضیے کو صرف نہاتے اور محصور فلسطینیوں کے حوالے کر رکھا ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ پس چہ باید گرد، یعنی اب کیا کیا جائے؟ جب بھی کیا کرنے کا سوال آتا ہے تو پہلے زمینی حقائق، نہ کہ حق اور عدل کیا ہے، کو دیکھا جاتا ہے، اور زمینی حقیقت یہ ہے کہ مغربی طاقتیں اس لیے فلسطینیوں کی حمایت کر رہی ہیں اور نہ کریں گی کیونکہ یہاں پر اسرائیلی ریاست کی بنیاد عالمی طاقتوں اور بالخصوص برطانیہ اور امریکہ نے خود ناجائز طور پر رکھی ہے۔ فلسطین تاریخی طور پر پیغمبروں کا مسکن اور مسلمانوں کے زیر کنٹرول رہا۔ مختصر عرصے کے لیے سن 1099 میں اسے صلیبیوں نے فتح کیا، لیکن 12ویں صدی میں اسے صلاح الدین ایوبی نے ان کے قبضے سے آزاد کرایا۔ پھر یہ خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا، لیکن بدقسمتی سے نہ صرف وقت کے ساتھ ساتھ خلافت عثمانیہ کمزور ہوتی رہی، بلکہ پہلی جنگ عظیم نے اس کی پوزیشن کو کمزور تر کر دیا۔ دوسری طرف اس کے بعد فاتح ملکوں نے اس وقت لیگ آف نیشن کا ادارہ بنایا، جو بعد میں اقوام متحدہ بنا۔ یہ لیگ آف نیشن انصاف یا عدل کے اصولوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ بڑی طاقتوں کے مابین امن اور توازن قائم کرنے کے لیے قائم کی گئی، جس کا ایک ثبوت بڑی طاقتوں کو ویٹو پاور دینا بھی تھا۔ بدقسمتی سے لیگ آف نیشن نے برطانیہ کو اس وقت یہ اختیار دے دیا کہ وہ اپنے زیر اثر علاقوں کو اپنی مرضی سے تقسیم کر لے، اور برطانیہ ہی نے اعلان بلفور کے ذریعے فلسطین کے اندر اسرائیل کی ریاست کی بنیاد ڈالی، جسے امریکہ وغیرہ کی پشت پناہی کی وجہ سے اقوام متحدہ نے اپنے قیام کے چند ماہ بعد 1948 میں باقاعدہ ریاست اور ممبر کے طور پر تسلیم کر لیا۔ حالانکہ اس وقت یہاں پر یہودیوں کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ نہ تھی۔ مزید بدقسمتی یہ رہی کہ مسلمان منتشر اور کمزور رہے اور مزید ہوتے گئے، جبکہ مغربی ملکوں کے پاس ڈالر، ٹیکنالوجی اور جدید ترین اسلحہ آتا رہا۔ خود اسرائیل نے ٹیکنالوجی اور اسلحہ کے لحاظ سے گزشتہ 70 برسوں میں عرب ممالک کے مقابلے میں بے انتہا فوقیت حاصل کی۔ عراق ایران جنگ اور پھر سعودی عرب اور ایران کی پراکسی وار نے بھی فلسطینیوں کو کمزور اور اسرائیل کو طاقتور بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر ماضی میں عربوں کے ساتھ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، ان میں اسرائیل مزید علاقے پر قبضہ کرتا رہا، جبکہ لبنان، شام اور مصر جیسے ممالک کے لیے بھی خطرہ بنتا رہا۔ اس تناظر میں وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اس طرح کے ممالک جنگ کی صورت میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے،
کیونکہ اسرائیلی ریاست قائم انہوں نے کی ہے اور ان ممالک یا پھر عرب ممالک کا ساتھ نہ ہو تو فلسطینی قربانی کی نئی سے نئی تاریخ رقم کرتے رہیں گے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، بلکہ حسب سابق ہر جنگ کی صورت میں وہ اپنے رقبے کو بڑھاتا اور مظلوم فلسطینیوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں قتل کرتا رہے گا۔ اس لیے جذبات کو ایک طرف رکھ کر تمام مسلمانوں اور خود فلسطینی قیادت کو عقل اور حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے۔ پہلی کوشش جنگ بندی کی ہونی چاہیے اور پھر سفارتی کوششوں کے ذریعے اس فارمولے کو عملی بنانے کی کوشش ہونی چاہیے جو سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ نے پیش کیا تھا۔ اگرچہ اس وقت اسرائیل اور اس کی سرپرست مغربی طاقتیں کنگ عبداللہ کے فارمولے پر عمل کے لیے بھی مشکل سے آمادہ ہوں گی، لیکن اگر فلسطینی قیادت امن کا وقفہ حاصل کر لے اور مسلمان ممالک یکجان ہو کر سفارتی کوششیں کریں تو اس فارمولے کو عملی بنایا جا سکتا ہے۔ مقرر عرض ہے کہ جہاں تک حق اور جذبات کا تعلق ہے تو ہر مسلمان کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ فلسطینی سرزمین سے اسرائیل کا وجود مٹ جائے اور پورا فلسطین فلسطینیوں کے ہاتھ میں آ جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت عدل ممکن نہیں، اس لیے حق کی بجائے ممکن کو حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ فلسطینیوں کو ظلم و بربریت سے نجات مل سکے۔